ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ آیات میں سورہ بن نجم کا آغاز ہوا تھا، اور سورہ نجم کے آغاز میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی ظاہری شکل و صورت میں، اصلی شکل و صورت میں 2 مرتبہ دیکھا. پہلی مرتبہ کب دیکھا اس کا ذکر گزشتہ آیات میں تھا. آپ نے وہ الفاظ سنے تھے کہ وحی کے بالکل ابتدائی دور میں، جس وقت وحی کا آغاز ہوا مکی زندگی میں، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان و زمین کے درمیان وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، وہ سارے الفاظ آپ نے سنے. اب دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری شکل و صورت کب دیکھا، اس کا تذکرہ آج کے الفاظ میں. اور یہاں اصل میں کفار مکہ کے حوالے سے گزشتہ آیات میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کے لے آتے ہیں، خود سے بنا لاتے ہیں، کوئی ہستی آپ کی طرف نہیں آتی. تو بڑے یقین سے، تاکید سے کہا گیا تھا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ اور ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، سارے الفاظ سے ساتھ. اب یہاں مزید تاکید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین رکھو جبرائیل امین کو ایک دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یعنی مرتن اخرى، ایک دوسری مرتبہ بھی جبرائیل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے. وہ کیا کیفیت ہے؟ قرآن کے الفاظ میں بھی ہے، یہاں میں اس کا مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، معراج پہ تشریف آوری ہوئی، تو قرآن کی آیت کے مطابق جبرائیل امین کو ایک مرتبہ اور دیکھا. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرت منتہا کے پاس. وہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں تو صرف سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے، احادیث میں اس کی تفصیل آتی. اس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں جو 2-4 روایات میں الفاظ ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے، مقام ہے. سدرہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے بیری. یہ جو بیری کا درخت ہوتا ہے اس کو سدرہ کہا جاتا ہے، بعض بچیوں کے نام بھی رکھ لیتے ہیں سدرہ. تو سدرہ کا مطلب بیری کا درخت. منتہا یہ بھی نام رکھتے ہیں عام طور پہ. منتہا ہوتا ہے انتہا کی جگہ، اختتام کی جگہ. عند سدرۃ المنتہا، اس بیری کے درخت کے پاس جہاں انتہا ہے. اور مفہوم یہ ہے روایات کا کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے جب فرشتوں کو کوئی احکامات دیے جاتے ہیں، وہ فرشتے احکامات لے کر جب عمل کر کے واپس جاتے ہیں، ان کی واپسی میں جو آخری مقام ہے، آپ کہہ لیجئے لاسٹ جو ان کا یعنی اترنے کی جگہ ہے، وہ سدرۃ المنتہا.
بالکل آخری مقام ہے جہاں تک فرشتے جاتے ہیں یا عرش والے فرشتے وہاں تک پیغام لے کر آتے ہیں. اس کے نیچے اگلے فرشتوں کی ذمہ داری ہے، نیچے والے فرشتے یہاں جا کر رک جاتے ہیں. وہ ایک انتہائی جگہ ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے ذکر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا معراج کے موقع پر، وہ ساری تفاصیل آپ نے سیرت میں پڑھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں چھٹے آسمان پر پہنچا، میں وہ تفصیل نہیں عرض کر رہا، صرف ایک دو بات عرض کر، میں چھٹے آسمان پر جب پہنچا تو وہاں مجھے سدرۃ المنتہا کی یہ کیفیت نظر آئی. اور ایک دوسری روایت میں اس کا ذکر ہے 7ویں آسمان کے بھی اوپر، چھٹے آسمان پہ نہیں بلکہ 7ویں آسمان کے اوپر. دونوں روایت میں محدثین نے تطبیق یوں کی ہے کہ اصل تو وہ 7ویں آسمان سے اوپر ہی ہے، لیکن اس سدرۃ المنتہا نامی جو درخت تھا بیری کا، اس کی جڑیں گویا چھٹے آسمان تک پہنچی ہوئی. تو چھٹے آسمان تک کا ذکر جو روایت میں آتا ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، اور 7ویں آسمان سے اوپر جو بالکل آخری مقام ہے 7 آسمانوں کے اوپر، وہ سدرۃ المنتہا ہے. اور ایک اور روایت کا مفہوم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا اگلے الفاظ بھی ہیں قرآن کی آیت میں بھی ہے آگے، کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا رہا تھا اس بیری پر جو بھی چھا رہا تھا، اللہ ہی جان. تو آپ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ سدرۃ المنتہا، وہ بیری کا درخت، یہ تو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں واللہ عالم کیا کیفیت ہوگی اس کی، بیری کا درخت آپ سے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا، اور اس بیری کے درخت کا جو پھل ہے یعنی بیر ہے وہ اتنے بڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کا نام لیا، جیسے فلاں علاقے میں مٹکے ہوتے ہیں، جیسے فلاں علاقے کے مٹکے، ہجر نامی علاقہ تھا، جیسے اس علاقے کے مٹکے ہوتے ہیں اتنے بڑے اس بیری کے درخت تھے، پھل تھے یعنی بیر تھے. اور اس کے پتے ایسے تھے کہ جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، جتنے بڑے بڑے ہاتھی کے کان ہیں اتنے بڑے اس بیری کے درخت کے پتے تھے. اور اس پر جو انوارات کی بارش تھی، جیسے اگلی آیت ہے، گویا کہ آسان زبان میں ہم کہتے ہیں آپ اس کو الفاظ سے ایکسپلین نہیں کر سکتے. جو بھی چھا رہا تھا بس چھا رہا تھا، اللہ ہی جانتا ہے کیا انوار کی وہاں پر بارش تھی، فرشتوں کا اترنا، فرشتوں کا چڑھنا، اور مختلف وہاں پر رنگوں کی آمیزش. اس کو قرآن نے بھی یہی کہا کہ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، عندہا جنت المأوا، جس کے پاس جنت المأوا ہے. لفظی معنی تو یہ ہے کہ جنت ہے جو ٹھکانہ ہے، اس کے پاس ہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت موجود ہے، جنت ہے جو کہ متقین نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے. وہاں دیکھا. اب یہ وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا دوسری مرتبہ، قرآن کے اس قول کے مطابق کہ دوسری مرتبہ بھی انہوں نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اور یہاں روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، 600 پر، بازو کہہ لیں، بازو کے الفاظ بھی پر بھی، اور ہر پر سے آپ سے ارشاد فرمایا کہ موتی اور جواہرات یعنی اس قسم کی چیزیں جھڑ رہی. وہ کیا کیفیت تھی اصل اللہ ہی جانتا ہے. تو یہاں اگلے قرآن کی آیت میں کیا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا رہا تھا اس سدرہ یا سدرۃ المنتہا پر جو بھی چھا رہے تھے انوار و برکات، وہ بیان نہیں ہو سکتے. اور وہاں اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کمال ادب کا ذکر ہے کہ ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ زاغا ادھر ادھر ہوئی، ما طغی نہ ہی حد سے آگے بڑھی. انتہائی ادب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ اللہ خود جانتا ہے یا اللہ کے حبیب جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے الفاظ کے مطابق نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، انتہائی ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود. یہ اس کیفیت کا ذکر ہے. پھر وہاں مزید کیا ہوا، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی، بڑی بڑی نشان. وہ حدیث میں آپ نے تفصیل سنی ہے، وہ میں نہیں عرض کر رہا، نہ اس کا موقع ہے کہ معراج کے موقع پر کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھلائی گئی، جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی، وہ ساری کیفیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان سے کس میں ملاقات ہوئی، دوسرے میں، تیسرے میں، وہاں جنتیوں کو کس کیفیت میں دیکھا، اور اللہ معاف فرمائے جہنمیوں کی مختلف کیفیات، جو ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تشریف آوری کے بعد احادیث میں ساری اس کا ذکر ہے. تو قرآن کے الفاظ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اچھا، اسی موقع پر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، چونکہ اہل علم نے یہاں پر بحث کی ہے، دونوں طرف رائے ہیں، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی زیارت اپنی اس آنکھوں سے کی یا نہیں کی؟ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں، قرآن نے اس بارے میں صراحتاً اس جگہ کوئی وضاحت نہیں۔ لا تدرک الابصار وہ یدرک الابصار، وہ سارے الفاظ قرآن میں دوسرے موقع پر ہیں۔ اسی وجہ سے ان آیات اور احادیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے واضح رائے ان کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے زیارت نہیں کی۔ ام المؤمنین ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رئیس المفسرین بھی کہا جاتا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، اور قرآن میں جو الفاظ آتے ہیں کہ لا تدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اس دنیا میں قوت نہیں ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ آسمانوں کے اوپر کی بات وہاں دیکھا تھا۔ تیسرا موقف جو اکثر علماء نے لکھا ہے کہ اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور میں نے اکثر اہل علم سے یہ سنا ہے کہ اس بارے میں خاموشی زیادہ بہتر ہے، چونکہ معاملہ اتنا نازک ہے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے عقیدے کا کہ ہمارے عقیدے کی اس پر بنیاد ہو، ہم اگر عقیدہ دیکھنے نہ دے۔ اور آج کل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، لوگوں نے بڑا اس کو اچھالا ہوا ہے، بھائی نہ اس دیکھنے نہ دیکھنے سے ہمارے ایمان کا تعلق ہے، اللہ جانے، اس کا رب جانے، دونوں طرف بڑے بڑے اکابر صحابہ کی رائے ہے، بہتر یہ ہے کہ خاموشی۔ قرآن نے اس جگہ وضاحت نہیں کی کہ اس ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، قرآن نے جو الفاظ کہے اس کا مفہوم میں نے عرض کر لیا کہ نہ نگاہ آگے بڑھی اور نہ ادھر ادھر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ جل شانہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہاں تک آ کر سورت کے شروع سے جو ایک مضمون تھا وہ کسی حد تک مکمل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ کفار مکہ جو انکار کرتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس ہستی نے اللہ جل شانہ نے جس ہستی کو بھیجا ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو 2 مرتبہ اپنی ظاہری حالت میں دیکھا، ایک پچھلی آیات میں، دوسرے کا ذکر یہ، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آگے 30ویں پارے میں بھی وہ آئے گی اس کی تفصیل، کہ وہاں پر بھی یہ ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو اللہ جل شانہ کی طرف سے آتے ہیں، وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو الغیب بضنین، اور وہاں الفاظ یہ بھی ہے کہ وما هو بقول شیطان الرجیم فین تذهبون، یہ کسی شیطان رجیم کا قول نہیں، ساری سی بات ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہاں جبرائیل علیہ السلام کی صفات ہے کہ وہ ایک بڑی ہستی کی طرف سے لایا گیا ہے، وہاں اس کی تفصیل۔ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثۃ الاخری، آپ کو یاد ہوگا غالباً اس سورت کے آغاز میں ہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی تو کفار کے بڑے بڑے سردار پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے تھے، اور یہ لات، منات، عزیٰ یہ ان کے بتوں کے نام ہیں، یہاں اس کا ذکر ہے قرآن میں۔ یہ ذکر کس انداز میں ہے، پہلے اس کو سن لیں پھر ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ جل شانہ کی صفات بیان ہوئی، اللہ کی ذات وہ ہے، ظاہری بات ہے ہر قدم قدم پہ ہر دوسری آیت میں اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے، اس نے اپنا کلام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، ہر نبی پر اتارا۔ کون؟ جبرائیل، جن کی یہ صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظاہری آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا، ساری بات ہو گئی۔ ایک طرف تو وہ اللہ جل شانہ کی ذات، رب العالمین، خالق کل شیء، ہر چیز دینے والا کرنے والا، اور ایک طرف وہ ہے لات، منات، عزیٰ جنہیں تم پوچھتے ہو۔ یعنی طنز کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا لات، منات، عزیٰ کو؟ انہیں تم اللہ تعالیٰ کے ہمسر اور اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑا کرتے ہو؟ ذرا حیثیت تو دیکھو، جس میں اتنا سب شعور ہو، اپنے ہاتھوں سے بنا کر بت مورتیاں اور ان کو پوجتے ہو، اور پھر کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ رب العالمین کے شریک ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثۃ الاخری۔ عرب کے اندر یہ 3 بت بڑے مشہور تھے، ایک چوتھا بھی تھا، حبل۔ یہ 3 بت بڑے مشہور تھے، لات، منات اور عزیٰ، ان تینوں کو یہاں ذکر ہے۔ اور
مفسرین نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے، واللہ عالم، کسی صحیح حدیث میں تو نہیں ہے لیکن مفسرین لکھتے ہیں، تفسیر قرطبی میں بھی ہے، دیگر عربی تفاسیر اردو تفاسیر میں بھی ہے، کہ مشرکین نے یہ جو نام رکھے تھے لات، منات، عزا، یہ اللہ جل شانہ کے جو نام ہیں ان ناموں کی تانیث بنائی بھی تھی، مؤنث بنایا گا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے لات کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لفظ اللہ کا مؤنث بنایا گا، کیونکہ اللہ کی اصل تو الہ ہے، عربی میں اگر آپ پڑھیں، اس کا مؤنث بنایا تھا لات، منات کو مؤنث بنایا ہوا تھا منان کا، جو اللہ کا نام ہے صفات منان، اس کا مؤنث بنا رکھا تھا نعوذ باللہ منات، اور عزا مؤنث بنا رکھا تھا عزیز کا، اللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز ہے، غالب ہے، سب کچھ ہے، تو ان اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ نام ہیں ان ناموں کی مؤنث بنا رکھی تھی، اور نعوذ باللہ اگلی آیت میں اس کا تردید بھی ہے، کہا کرتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ، جیسے فرشتوں کو بھی کہتے تھے، ان کو بھی مقدس سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اگلی آیت میں کیا، الک افریتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے تو مذکر ہیں اور اللہ کے لیے تم مؤنث منسوب کر رہے ہو، اتنی بھی تمہیں عقل نہیں ایسی چیزوں کو۔ اور میں نے عرض کیا ایک ان کا سب سے بڑا بت تھا حبل، حبل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حابیل کے نام پر تھا، اور حضرت حابیل کا انہوں نے بت بنا رکھا تھا، حابیل قابیل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، جن کا پیچھے سورہ مائدہ میں بھی کسی ذکر ہے کہ بتلو علیہم نبأ بنی آدم، نام تو نہیں ہے وہاں قرآن میں لیکن ذکر ہے کہ حابیل اور قابیل، یاد رکھنے کی آسانی کے لیے بھی آپ کو بھی یاد ہوگا، حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، ان میں سے ایک قاتل تھا ایک مقتول تھا، تو ہمیں بھی بچپن میں اساتذہ نے اسی طرح یاد کروایا تھا کہ بیٹا نام یاد رکھنا نا، حابیل قابیل میں سے قاتل کون تھا، تو دیکھو قاف کس کے نام میں آتا ہے، قابیل میں آتا ہے تو قاتل وہی تھا، اس کا نام قابیل ہے، قاف سے شروع ہوتا ہے، تو قاتل بھی تو قاف سے شروع ہوتا ہے، اب نہیں بھولے گا انشاءاللہ آپ کو۔ حابیل قابیل میں قاتل کون تھا؟ قابیل، حابیل قاتل نہیں تھا، حابیل تو شہید ہوا حق پہ، قرآن نے ذکر کیا کہ انہوں نے جناب دونوں نے قربانی دی تھی فتقبلا، تو حابیل کے نام کی بڑی عظمت تھی، حابیل کے نام کو انہوں نے بت بنا رکھا تھا حبل، اور غزوہ بدر کے موقع پر بھی، غزوہ احد کے موقع پر بھی آپ نے یہ واقعہ سیرت میں پڑھیں کہ وہ حبل کی جے، حبل کے نام کے اپنا اس کو نعرے لگایا کرتے تھے، تو حبل نامی بت بھی تھا، اور لات، منات، یہاں تین کا ذکر ہے، لات، عزا اور منات۔ لات نامی بت یہ طائف میں موجود تھا، قبیلہ بنو ثقیف جو طائف کے اندر تھا، جس کے بارے میں سیرت میں سارے واقعات آپ سنے، طائف میں یہ لات نامی بت موجود تھا، اس کو پوجتے تھے، اور جو لوگ یہاں آتے بیت اللہ کا حج کرنے، وہ یہاں سے حج کرنے کے بعد طائف بھی جاتے تھے اس لات کو پوجنے کے لیے، قبیلہ بنو ثقیف کا مین وہ بت اس کو مانا کرتے تھے۔ اچھا، عزا نامی جو بت ہے یہ طائف کے قریب ہی، مکہ اور طائف کے درمیان نخلا نامی جگہ، یا واللہ عالم مقام نخلا بعضوں نے لکھا ہے، یہاں پر یہ بت موجود تھا عزا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، ابو سفیان جب واپس جا رہے تھے اور وہ سارا مسلمانوں کے ساتھ کیفیت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف چھپ گئے سارے صحابہ، انہوں نے پھر پوچھا تھا باقاعدہ آواز لے لے کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، عمر حیات ہیں، ابو بکر حیات ہیں، سارا پوچھا تھا، وہ سارا واقعہ۔ وہاں جب واپسی کے وقت ابو سفیان نے یہ الفاظ کہے تھے، لنا عزا، لنا العزا ولا عزا لکم، نعوذ باللہ، ہمارے لیے عزا نامی بت ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو قرآن کی آیت ہے سورہ محمد میں وہ الفاظ آپ نے پیچھے پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان کو جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں، تو یہ جواب دو ان کو ان الفاظ میں۔ تو لنا العزا ولا عزا لکم، عزا نامی یہ نعرہ انہوں نے اس موقع پر بھی لگایا تھا، تو عزا نامی بت تھا طائف اور مکہ کے درمیان۔ اور یہ جو تیسرا تھا منات، منات نامی بت تھا مکہ اور مدینہ کے بالکل درمیانی پوائنٹ پر، اور زیادہ تر اس کو اچھا یہ عزا نامی بت یہ قریش اس کو بہت پوجتے تھے، لات نامی بت کو تو پوجتے تھے زیادہ تر طائف والے، عزا نامی بت کے پجاری زیادہ تر تھے قریش کے لوگ، مکے کے لوگ،
اسی لیے لنا العزا کا ماں انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے. اور منات نامی جو بت تھا اس کو زیادہ پوجتے تھے. مدینے کا پرانا نام آپ نے سیرت میں پڑھا ہے، مدینے کا پرانا نام تھا یثرب. یثرب میں دو اس وقت بڑے بڑے قبیلے تھے، اوس و خزرج مشرکین کے، جو بعد میں الحمدللہ سارے صحابہ بنے تقریباً. وہ جو اوس و خزرج کے مشرکین تھے وہ زیادہ عقیدت رکھتے تھے منات سے. تو لات نامی بت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں آتا ہے حدیث کے اندر، ساری تفصیل سیرت میں آپ نے پڑھی ہے سنی ہے، اس کو ختم کروایا. اور عزا کے حوالے سے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فتح مکہ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ایمان لائے تھے، ان کو بھیجا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، مختلف الفاظ آتے ہیں روایت میں، بعض روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہاں جاؤ اس مقام پہ جہاں وہ عزا نامی وہ تھا. وہاں آتا ہے کہ انہوں نے ببول کے درخت بھی تھے بنے ہوئے، کئی اپنا درختوں کا جھنڈ تھا اور مختلف قسم کی چیزیں وہاں لٹکاتے تھے اس زمانے میں، جو بھی ہے پوجنے کی پتھر رکھے ہوئے. آپ سے ارشاد فرمایا کہ وہاں جاؤ اور ببول کا درخت ہوگا اس کو کاٹ آؤ، ٹکر جسے آپ بولتے ہیں اس طرح. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ ایک درخت کو کاٹ کے آ گئے، اور کچھ لوگ تھے انہوں نے رکاوٹ ڈالی، ختم کر. واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا، کچھ دیکھا تم نے؟ کہنے لگے میں تو کچھ نہیں دیکھا، ایک درخت تھا اسے کاٹ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے درخت کو بھی کاٹ دیا. چونکہ مکہ اور طائف کے درمیانی جگہ تھی. خالد بن ولید رضی اللہ پھر گئے، دوسرے درخت کو کاٹا ہے، پھر کچھ بظاہر چیز نظر نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کچھ دیکھا؟ کہنے لگے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک درخت باقی ہے اسے بھی کاٹ. اب جب تیسرے درخت کو کاٹنے گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا جب درخت کاٹنے لگے تو ایک عورت بڑی حبشی النسل واللہ عالم، ایک عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، جنی تھی وہ، حدیث میں تفصیل آتی ہے اس کی. وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اپنے بال بکھیرے ہوئے تھے، وہ چیخنے لگی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ درخت کو بھی کاٹا اور اس عورت کو بھی ختم کیا. پھر وہاں سے واپس آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھنے پہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت تھی اس طرح کی اس شکل و صورت، میں نے اسے بھی ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل عزا وہی تھی، اور اب وہ عزا ختم ہو گیا، اب قیامت تک عزا کی پوجا نہیں ہو، عزا نامی بت. اسی طریقے پر منات نامی جو بت ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کہتے ہیں حضرت ابو سفیان کو بھیجا، بعض کہتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. انہوں نے جا کر اس بت کو وہاں پر اور جو آستانہ سے اس کا بنایا ہوا تو ان سب کو ختم کیا. تو اس کا ذکر ہے افرأیتم اللات والعزا، کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو، ومنات الثالثۃ الاخری، اور منات کو جو تیسرا ہے اور الگ ہے. بعض مفسرین نے ایک سوال کے طور پر بات اٹھائی ہے سمجھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جب لات اور عزا کا ذکر آ گیا اور یہ بھی آ گیا کہ منات تیسرا ہے، پھر اخرا کہنے کی کیا ضرورت ہے، دوسرا الگ سے دوسرے نمبر پہ. تو انہوں نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ مشرکین کے ہاں بھی بتوں کے درجے تھے، وہ منات کو ذرا دوسرے درجے کا مانتے تھے، زیادہ ان کے نزدیک اہمیت تھی لات اور منات کی، لات اور عزا کی یا حبل کی. منات کو وہ دوسرے درجے کا سمجھتے تھے، تو اسی کو ذکر کیا گیا وہ منات الثالثہ، اور منات جو تیسرا ہے اخرا، جو کہ دوسری جگہ پر، ایک تو جگہ بھی اس کی دور تھی اور جس کو تم بھی دوسرے نمبر پہ سمجھتے ہو. الکم الذکر، کیا تم نے اپنے لیے تو مذکر منتخب کر لیے، اور بلہو نعوذ باللہ اللہ کے لیے تم نے مؤنث کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، استغفر اللہ. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ جو تقسیم تم نے کی ہے انتہائی نا انصافی والی تقسیم ہے. اور اگلی آیت میں مزید اس کا ذکر ہے، یہ صرف چند نام ہیں جو تم نے بنا لیے، تم نے چند نام بنا کے منان کے نام سے منات اور لات، عزا عزیز سے عزا بنا کے اور منتخب کر لیے، تمہارے خود ساختہ نام ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل کوئی چیز تم پر اس حوالے سے نہیں اتری، تم پیروی کرنے، وہ پیروی نہیں کرتے مگر اپنے گمان کی، وما تہوی الانفس، اور اپنی خواہشات سے، اپنے گمان سے چند چیزوں کو بنا کر اور ان کو معبود بنانا شروع کر دیا، اور حالانکہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس واضح ہدایت اور دلائل بھی آ چکے تھے. اچھا، آخری آیت جو آج آپ نے سنی اس میں کہا گیا ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کی تمنا کر لے؟ جو انسان سوچ لے وہ ہو جاتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے. بڑے سے بڑا اگر بادشاہ ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر بڑے سے بڑی کوئی ہستی ہو، ہر چیز اس کی منشا کے مطابق ہو جائے، یہ کیسے ممکن؟ اور مجھے یاد ہے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، مولانا احمد علی لاہوری
رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا مقام. خیر ہم نے تو زیارت نہیں کی، ممکن ہے آپ میں سے شاید میرے خیال میں اس عمر کو کوئی بھی نہیں ہوگا آپ میں سے بھی جس نے زیارت کی ہو. بہت بڑا مقام حضرت کا، اللہ نے بہت نوازا تھا. بڑے عجیب و غریب واقعات، اور کوئی بہت دور کے نہیں، اسی زمانے کے ہیں. یہ میانی صاحب کے اندر حضرت کا مزار موجود. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، ان کا ایک شاگرد آیا، رخصت ہونے لگا، شاید جا رہا ہوگا پڑھ کے. اس نے کہا حضرت کوئی نصیحت فرمائے. بڑی عجیب نصیحت کی. حضرت نے کہا بھئی ایک نصیحت ہے، نہ تو کبھی خدا بننے کی کوشش کرنا، نہ رسول بننے کی کوشش کرنا، بس. اس نے کہا حضرت خدا بننے کی کوشش عام بندہ بھی نہیں کرتا، ہمیں تو بہرحال آپ کی صحبت پہ بیٹھنے کا، ہم بھلا اللہ بننے کی کوشش، رسول بننے کی کوشش بھلا ہم کیسے کر سکتے ہیں، ممکن کیسے؟ انہوں نے کہا بات سمجھے نہیں تم. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ تمنا نہ کرنا کہ ہر چیز تمہاری منشا کے مطابق ہو، کیونکہ وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے، وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے. نبیوں نے بھی بہت کوشش کی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹا ہے، ابراہیم علیہ السلام والد ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہیں ابو لہب، قرآن میں آ گیا تبت یدا ابی لہب، جو آپ چاہیں وہ نہیں ہو سکتا. بڑی بڑی ہستیاں ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہر چیز میری منشا کے مطابق ہو، یہ تو اللہ ہی ہے، جو چاہتا ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور کبھی یہ نہ سمجھنا، یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے، کبھی یہ تمنا نہ کرنا کہ سارے لوگ تمہارے عقیدت مند ہو جائیں، سارے تمہارے متفق ہو جائیں تمہاری بات پہ. یہ تو رسول اور نبی کی ذات ہی ہے کہ سارے اس کے عقیدت مند ہوتے ہیں. انسان میں تو کوئی نہ کوئی مخالف، بلکہ زیادہ تر مخالف لازمن ہوں گے. اور ایک جگہ جملے میں پڑھ رہا تھا، جملہ ویسے کبھی کبھی اچھے جملے سننے کو ملتے ہیں، اس میں جملے میں دیکھ رہا، انہوں نے کہا کہ منافق کے دشمن نہیں ہوتے، کیونکہ ہے منافق، اس نے ہر ایک کو خوش کرنا ہے، اس کے ساتھ میں تیرے ساتھ، تیرے ساتھ میرے ساتھ، ہوا ہے تیرے ساتھ، وہ خود منافق ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس سے دشمنی کس نے؟ تو دشمنی ہوتے اس کی ہے جو کھرا بندہ ہو، جو سچ ہے، کھرا ہے، جو حق پہ ڈٹتا ہے. اس کی پھر مخالفت، جس کے خلاف بات جاتی ہے وہ مخالفت کرتا ہے. تو یہ کبھی تمنا نہ کرنا کہ تم رسول نبی بن جاؤ، وہ تو نبی اور رسول کی ہستی ہے کہ سارے ان کے آگے جان چھڑکتے ہیں، تمہارے آگے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگے یہ میں نے نصیحت فرمائی ان کو. تو یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان چاہتا ہے کہ ما تمنا، جو اس نے تمنا کی ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فللہ الاخرۃ والاولی، آخرت اور دنیا یہ تو سب اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی منشا کے مطابق. تم چاہتے ہو کہ یہ ان بتوں کو ہم پوجیں، یہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. ایک ہی صورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے شریعت اور راستے پر عمل کرنے کی کوشش کر لو. 100% تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، غلطیوں سے پاک تو کوئی بھی نہیں. کوشش کرنے کے ہم مکلف ہیں، کوشش کرتے جاؤ، جہاں پھسلنے لگو توبہ کر کے پھر دوبارہ سیدھے راہ پہ چل جاؤ. تو یہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے، آمین. ترجمہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان. بلکہ مجھے ویسے یاد آیا، ہمارے والد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، بہت آپ میں سے بھی شاید، کیونکہ عربی کا شعر ہے، شاید آپ نے نہ سنا، میں نے تو بہت دفعہ والد صاحب سے شعر سنا. وہ فرمایا کرتے تھے، غالباً عربی کا ایک بڑا مشہور شاعر ہے متنبی، اس کا شعر ہے. وہ فرماتے تھے ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، یہ وہی معنی ہے کہ ہر انسان جو تمنا کرے وہ اسے مل بھی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص جو تمنا کرے وہ اسے مل جائے. تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، بہت مرتبہ ہوائیں چلتی ہیں اس طرف جہاں کشتی والا چاہتا نہیں. کشتی والا چاہتا ہے کہ ہوا ادھر کی ہو، ہوا اس کو تھپیڑے اٹھا کے ادھر پھینکتے ہیں، وہ چاہتا ہے ہوا ادھر کی ہو، وہ اٹھا کے ادھر پھینکتے ہیں. لہذا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، جہاں سفینہ نہیں چاہتا ہوا اس کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے. تو یہ تو دنیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آخرت ہے، اسی کے لیے قیامت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر سے تھا وَلَقَدْ رَأَىٰ، یہیں سے تھا نا، وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ، اور بے شک اس کو دیکھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نزلۃ اخری، ایک دوسری مرتبہ بھی. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. عندہا جنت المأویٰ، جس کے قریب جنت ہے
ٹھکانہ رہنے کی جگہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، آمین۔ اذ یخشی السدرۃ ما یخشی، جب چھا رہا تھا اس بیری پر ما یخشی، جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی بیان نہیں ہو سکتا، جو بھی چھا رہا تھا اللہ ہی جانتا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور ما طغی، نہ ہی حد سے آگے بڑھی، انتہائی ادب کے ساتھ۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، وہ ساری نشانیاں معراج کے موقع پر دیکھی۔ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثۃ الاخریٰ، کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ کو اور تیسرے منات کو جو کہ دوسرا ہے، الگ سے ہے، الگ بھی تھا۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تو مذکر ہیں اور اللہ کے لیے تم نے مؤنث، کہ ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، اس وقت تو یہ تقسیم بڑی ہی ناانصافی والی۔ بھلا بتاؤ یہ بت اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ کہاں وہ رب العالمین، کہاں وہ خالق آسمان و زمین ساری کائنات کا، کہاں یہ تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آج ٹوٹ جائے، ختم۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں ہے یہ، یعنی یہ جو بت ہیں یہ نہیں ہے مگر چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ کے نزدیک کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، نہ عقلی نہ نقلی، صرف چند نام تم نے بنا لیے ہیں کہ منان سے تم نے منات بنا لیا اور عزیز سے عزہ بنا کر مقرر کر دی۔ ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کر رہے مگر اپنے گمان کی، وما تہوی الانفس، اور جو ان کے نفس چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور یہ نہیں کہ خواہشات کے پیچھے ویسے لگ رہے ہیں، ان تک ہدایت نہیں پہنچی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم، ان کے رب کی جانب سے ان تک ہدایت پوری آ چکی ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے لیے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی، دنیا آخرت کے تمام چیزیں، تمام کام اللہ ہی کی منشا اور مرضی کے مطابق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام لغزشات سے درگزر فرما۔ قرآن پاک کی روز آیات اور ہدایات جو ہم روز پڑھتے سنتے ہیں، ہم سب کو ان پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ جتنے لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما، ایمان و اسلام والی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان و اسلام پر ہم سب کا کامل طور پہ خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔